الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ولي منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سور ہوں مجھے دار و رسم سے نہ ڈرا، میرے ہونٹوں پہ انل حق کی صدا رہنے دے، اور مالک روز مکافات کو راضی کر لے، اور مالک روز مکافات کو راضی کر لے. حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے، مالک روز مکافات کو راضی کر لے. حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے. میرے واجب الاحترام جانتے بھائیوں اور نوجوانوں اور دوستوں، بہت ساری رکاوٹوں کے باوجود آپ حضرات تک پہنچنے کی اللہ پاک نے توفیق فرمائی ہے. ابھی فیصل آباد سے آتے ہوئے راستے میں کئی جگہ پولیس کے ساتھ ہمارا آمنا سامنا ہوا ہے. مجھے یہاں کی انتظامیہ پر بڑی حیرانی ہے کہ اگر مجھ پر پابندی لگائی بھی ہے تو جس پر پابندی لگائی ہے اس کا نام اپنے اہلکاروں کو تو بتا دیتے. ایک حوالدار صاحب مجھے کہنے لگے آپ کا نام ضیاء القاسمی تو نہیں ہے. میں نے کہا کہ آپ ضیاء القاسمی صاحب کو تلاش کر رہے ہیں، وہ تو گرفتار ہو چکے ہیں. کہنے لگے بس ٹھیک ہے، یہی ہمارا مقصد تھا، یہی ہمارا مقصد تھا کہ وہ گرفتار ہو جائیں تاکہ جنگ آج رات کے جلسے میں خطاب نہ کر سکے. تو بہرحال بڑی افسوس کی بات ہے، ابھی میں یہاں 10 محرم کو تقریر کر کے گیا ہوں، کوئی میری تقریر سے یہاں آتش فشاں نہیں پھٹا، میری تقریر سے کوئی زمین اور آسمان کے درمیان کوئی فضا ناہموار نہیں ہوئی، میری تقریر سے کوئی زمین نہیں پھٹی اور کوئی شہر کا امن نہیں خراب ہوا. بہرحال بڑا افسوس ہے کہ جناب آپ ہمارے اس جنگ کے شہر میں داخل نہیں ہو سکتے. ایک آدمی نے مجھے یہ کہا کہ اگر آپ سے یہ کہا جاتا کہ آپ کے شہر میں آپ ہمارے شہر میں داخل نہیں ہو سکتے تو میں نے کہا کہ جب ایک آدمی داخل ہی ہو جائے اس کو یہ کہا ہی نہیں جا سکتا. بات ذرا سمجھے. اب مثال کے طور پر میں یہاں آپ کے شہر جنگ میں کھڑا ہوں کہ یہاں آیا ہوں. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ آ ہی نہیں سکتا ہے، نہیں، یعنی آرڈر کیا ہے کہ ضیاء الرحمان فاروقی 3 مہینے کے لیے جنگ کے شہر میں اور ضلع میں آ نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ لیکن میں آ گیا ہوں، لیکن میں اب جب میں آ گیا ہوں تو اس آرڈر کی کوئی وقت نہیں. یہ آرڈر ہوا میں اڑ جانا چاہیے کہ نہیں. جب میں آ ہی گیا ہوں تو اس آرڈر کی کوئی اہمیت نہیں.
اگر میں آتا نہ آتا اس آرڈر کی وجہ سے تو اس کی اہمیت تھی، اور جب اس کی اہمیت نہ رہی تو غیر اہمیت والے کام کو چاہیے کہ انتظامیہ اس کو واپس لے لے، اس لیے کہ اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ بھئی آپ کی تقریر سے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ فیصل آباد میرا ضلع ہے، وہاں کل صبح 4 بجے ڈی سی صاحب کا پیغام ہمارے سمندری میں ملا کہ آپ اپنے ضلع میں داخل نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ ابھی کل صبح مجھے یہ کہا گیا کہ آپ اپنے ضلع میں داخل نہیں ہو سکتے، اور مجھے یہ خطرہ تھا کہ مجھے یہ آرڈر نہ ملتا کہ آپ اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بہرحال ہماری حکومت نرالی ہے، انتظام نرالا ہے۔ میرے جھنگ کے دوستوں، ہنسنے کی بات نہیں، بات بڑے دکھ کی ہے، بات دکھ کی ہے کہ نہیں۔ یہاں پاکستان میں ایک کنجر دوسرے شہر میں جا سکتا ہے، ایک فنکار دوسرے شہر میں جا سکتا ہے، ایک شرابی دوسرے شہر میں جا سکتا ہے، ایک زانی ہر شہر میں جا سکتا ہے، ایک قاتل ہر شہر میں جا سکتا ہے، ایک عالم ہر شہر میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ یہ تمہارے باپ کی دلیل ہے۔ یہ بات میں نے پورے ملک میں کہی ہے کہ یہ پاکستان میرا پاکستان ہے، اس پاکستان پر جتنا تمہیں حق ہے اتنا مجھے حق ہے۔ اس ملک کے کسی ذرے سے، کسی طرح سے دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی ہے۔ ہم تقریر کریں اور تقریر کریں، تم سے پکڑے نہیں جاتے، قاتل تم سے پکڑے نہیں جاتے۔ اسلم قریشی کی بوڑھی ماں آج تک اپنے بیٹے کا راستہ دیکھ رہی ہے، اور اسلم قریشی کے یتیم بچے اپنے باپ کی تلاش میں ہیں۔ تم یتیموں کا آسرا نہ بنے۔ تم نے کہا فلاں مولوی فلاں ضلع میں نہیں آ سکتا، اس سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خطرہ کیا ہے کہ صاحبان میں جمعہ کے دن مولانا حبیب اللہ صاحب جامعہ رشیدیہ کے محترم اور ناظم، ان کے داماد کے سینے میں مرزائیوں کی گولی چیر کر گزر گئی۔ ایک ٹیکنیکل کالج کا طالب علم وہاں شہید ہو گیا۔ ہمیں روکا جاتا ہے، علماء کو روکا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو جا کر یہ نہ بتا دیں کہ ہمارے عالم، ہمارے مولوی کے سینے میں گولی چلی گئی ہے۔ اور تم سے بڑا ظالم کون ہے کہ تم اخبارات سے پابندی لگاتے ہو؟ تم ہمیں اتنا حق بھی نہیں دیتے کہ ہم اپنے نالا اور شیور کو پوری دنیا کے سامنے رکھ سکیں، اتنا حق بھی نہیں۔ نوائے وقت جنگ عمران مشرق پاکستان کے کسی اخبار میں یہ خبر چھپنے نہیں دی گئی، اگر یہ خبر چھپ گئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میرے دوست، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے دماغوں میں پھول ہے، تمہاری کوئی پابندی، تمہارا کوئی قانون ہمیں مرزائیت کے استحصال سے اور اس کا جنازہ نکالنے سے اب روک نہیں سکتا۔ جو مرزائیت کا آسرا بنے گا وہ بھی مرزائیت کی طرح تباہ ہو کر داخل ہو جائے گا۔ ایک بات ہے، ایک قاری بشیر صبح سے لے کر شام تک بچوں کے سینے میں قرآن بھیجنے والا، قرآن کے نغمے گانے والا، وہ ایک قادیانی کی عبادت کرنے جاتا ہے اس لیے کہ وہاں پاکستان کے قانون کی حفاظت نہیں ہو رہی، وہاں آرڈیننس کا تحفظ نہیں ہو رہا، وہاں اذان دی جاتی ہے، وہاں کلمہ طیبہ لکھا گیا ہے، وہ اس لیے جاتا ہے تاکہ قادیانیوں کو یہ کہے کہ وہ اس دھوکہ دینے سے باز آ جائیں۔
وہ وہاں پہنچا، ایک مرزائی خنڈے کی گولی اس کے سینے سے اتر گئی، وہ شہید ہو کر زمین پر گر پڑا، اور اس قاری بشیر نے شہید ہو کر اپنے خون کے قطرے بہا کر مجھے اور تجھے غیرت دلائی ہے، مجھے اور تجھے سبق دیا ہے۔ اس غازی، اس قاری بشیر نے یہ بتایا ہے کہ تو سو گیا، تجھے غازی علم دین کی حیات یاد نہیں، تو سو گیا، تجھے 53 کے 10,000 شہیدوں کا خون یاد نہیں، نہیں طرح تو بھی میدان میں اتر جا، چاہے تیرا سینہ گولیوں سے چھلنی ہو جائے، لیکن پیغمبر کے عشق میں فرق نہ ہونے پائے۔ اور جب صاحبان میں ہفتہ کے روز صبح کو 1 لاکھ آدمیوں کا جلوس نکلا، اور اس 1 لاکھ آدمیوں کے کندھوں پر 2 شہیدوں کے جنازے تھے، اور میرے جنگ کے دور اور جن گھروں سے شہیدوں کے جنازے اٹھتے ہیں ان گھروں پہ آسمانوں کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ ہائے، جب قاری بشیر کا جنازہ اس کے گھر سے اٹھا، اس کی ایک چھوٹی سی بچی رو کر کہتی ہے، ابا میں قیامت کے دن سرخرو ہو جاؤں گی کہ تو میرے پیغمبر کے نام سے مر چکا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اس کے بچے، ایک بچہ قرآن کا حافظ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن سے پڑھ کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، ان شہیدوں کے بچوں کا کیا ہوگا؟ تم نے مرزائیوں کے تحفظ کے لیے تو قانون بنائے، ان شہیدوں کے بچوں کے لیے تم نے کیا کیا؟ شہید کا جنازہ اٹھا، اگر پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کے آرڈیننس پر عمل ہوتا تو مرزائیوں کو یہ ضرورت ہوتی؟ بولو، یہ ضرورت ہوتی؟ ایک آدمی نے کہا کہ بھی کلمہ طیبہ قادیانیوں کی عبادت گاہوں پر لکھا ہوتا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ رہا بات میری غور سے سنیے۔ میں نے ساہیوال کے جلسے میں بھی اس کا جواب دیا ہے۔ یہ سب سے بڑا اعتراض برض ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی کرتے کہ جناب ٹھیک ہے، قادیانی غیر مسلم ہے، کافر ہیں، مرتد ہے، ساری باتیں ٹھیک، لیکن اگر ایک کافر تمہارے نبی کا کلمہ لکھ دے، تمہارے پیغمبر کی تعریف کرے، تمہارے نبی کی شان بیان کرے، اس میں تمہیں کیا اعتراض ہو سکتا؟ میں نے کہا کہ بات کلمہ لکھنے کی نہیں ہے، میرے پیغمبر کی تعریف کو دنیا کے ہر کافر نے کی ہے، کہ دنیا کا کون سا کافر ہے جس نے انسانیت کے سب سے بڑے محسن کی تعریف نہیں کی؟ میرے نبی کی تعریف میں ایک ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد کہتا ہے کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج کا تقریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں کا آج ویرانہ، فلاطو کی خیرت سقراط کی دانش کی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفاتن کہ دنیا کے افق پر دفاتن سیلاب نور آیا، جہاں میں کفر باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے وسیع آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، اور مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، شفاعت رحمت بن کر رحمت للعالمین آیا۔ میرے نبی کی شان میں کافروں نے کہا، میرے نبی کی شان میں مسلمانوں نے کہا، میرے نبی کی شان میں بڑے سے بڑے گناہگار نے تاریخ کے قلابے ملا دیا آسمانوں کے، اس لیے کہ میرا پیغمبر اسی لائق تھا کہ کائنات میں سب سے زیادہ اسی کی تعریف کی جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو قادیانیوں کی تعریف کرنا یہ اور بات ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی عبادت گاہوں پر ہم کلمہ طیبہ اور قرآن پاک کی آیتیں لکھنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ ہم اس لیے یہ برداشت نہیں کرتے کہ مرزا قادیانی نے اپنی ایک کتاب
ایک غلطی کا ازالہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے محمد و احمد و مصطفیٰ باشم، کہ میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، اور میں مصطفیٰ اور مجتبیٰ بھی ہوں. اور اسی لیے کہ مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو نعوذ باللہ محمد کہا، احمد کہا. اسی لیے جب قادیانی کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں تو وہ پوری دنیا کے ساتھ دھوکہ کر کے اس کلمے کے محمد کے لفظ سے وہ مرزا قادیانی مراد لیتے ہیں. پاکستان کا غیرت مند مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ نام میرے پیغمبر کا ہو اور اس مزدور کے نام پر اس کو چشمہ کیا جائے. یہ بات ہے کہ نہیں؟ بات ٹھیک ہے. اسلام آباد کا جنرل ضیاء الحق صاحب کا شخصیت، اس شخصیت کا نام میں اس جنگ میں ایک عمارت پر لکھ دوں، بہت بڑی خوبصورت عمارت بنا کر، تو پاکستان میں مجھ پر بغاوت کا مقدمہ چل جائے گا کہ شخصیت جو اصلی تھا اس کو بدل کر ایک نقلی شخصیت بنا لیا گیا. پرائم منسٹر ہاؤس جو اصلی تھا اس کے بدلے میں ایک نقلی بنا لیا گیا. اگر ایک شخصیت کا نام ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے برداشت نہیں ہو سکتا تو میرے پیغمبر کا نام دھوکے سے کسی مزدور کے لیے برداشت ہمیں کیسے ہو سکتا؟ یہ کلمہ طیبہ ہم پاکستان کا کسی قادیانی اور کسی قادیانیوں کی عبادت گاہ کے چہرے پر ہم اپنے پیغمبر کا کلمہ لکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ اجازت دے سکتے ہیں. ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ شاہباز کی انتظامیہ نے ایس پی اور ڈی سی صاحب کی وساطت سے ان کی کوشش سے 10 سے 10 ملزم گرفتار ہو چکے ہیں جنہوں نے ان نوجوانوں کو شہید کیا تھا اور ان پر ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلانے کا وعدہ کیا گیا. لیکن پاکستان میں اسلم قریشی کا اغوا ہوا، مولانا اللہ جان ارشد کا اغوا ہوا، اور اس کے بعد قاری بشیر اور اظہر رفیق طالب علم کے سینے میں گولی تبخ ہو گئی. اور اس کے علاوہ رمضان المبارک میں رسائی وال نے ایک اور مسلمان کو قادیانیوں نے قتل کیا. اسی طرح پورے ملک میں کئی جگہ پر قادیانیوں نے مسلمانوں پر حملے کیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی حکومت سے کہ جنرل صاحب بتائیے کہ پاکستان میں مرزائیوں کو اتنی جرت کس نے دلائی ہے، اتنی جرت کیسے ہوئی ہے کہ کبھی علماء کا اغوا کرے، کبھی علماء پر حملے کرے اور کبھی علماء پر گولیاں برسائے اور کبھی طلباء کو شہید کرے. میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت اپنے آرڈیننس پر عمل کرانے میں ناکام ہو گئی ہے. اسی وجہ سے مرزائی بگڑ کر اب حملے پہ اتر آئے ہیں. جنرل صاحب اگر تم اپنی اور اپنے اقتدار کی بقا چاہتے ہو تو مرزائیوں کو اس پاکستان سے جب تک نیست و نابود نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک تمہارے اقتدار کے لیے آرڈیننس بے فائدہ ہے اور تمہارے ان دعووں کی کوئی حقیقت نہیں. میرے دوستو، ایک اسلم قریشی اس کے قاتل آج تک ملے؟ کوئی تلاش کرتا ایک چھوٹا سا جرم کسی ایک افسر سے ہو جائے، اس کی انکوائری ہوتی ہے، اس کو گھر میں بٹھا دیا جاتا. لیکن اسلم قریشی کے قتل کے بعد، اغوا کے بعد کئی ٹیمیں بنائی گئی. ان کے اغوا کا سراغ لگانے میں تمام ٹیمیں ناکام ہو گئی. مجھے بتایا جائے کہ کسی ناکام ٹیم کا نوٹس ہماری حکومت نے آج تک لیا؟ بولو کیوں نہیں لیا؟ اس میں کیا وجہ ہے؟ میرے دوستو، ہم اپنی حکومت کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا مسلمان اپنے پیغمبر کے نام پر مرنا جانتا ہے کہ ہم اپنے نبی کے عشق سے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں. ہم اس نبی کے عشق کی بات کرتے ہیں، ہم اس پیغمبر کے مجھ سے محبت کی بات کرتے ہیں کہ جس پیغمبر کے عشق کے بارے میں
علامہ اقبال نے کیا عجیب بات کہی ہے. اقبال کہتا ہے یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا. یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا. یہ گل نہ ہوتے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا. لفظ ہستی میں یہ غنچے بھی پریشان ہوتے. رختے پردیش میں سب جب تو گریباں ہوتے. خیمہ اصلاح میں پھر سے تشدد ہوتا. بس توحید کے نعروں میں تردد ہوتا. نہ بشتے بدل توحید کے حدیقہ ہوتے. نہ مزین پر ذکر سے بیاباں ہوتے. اصول وحی نے موسیٰ طور پہ پہنچے پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے. ہم اس پیغمبر سے عشق کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں ماہر القادری نے کیا عجیب بات کہی ہے. ماہر القادری کہتا ہے وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فکر تھی. وہ آئے نغمہ تابوت میں جن کا ترانہ تھا. وہ آئے جن کے یعقوب میں جن کا فسانہ تھا. وہ آئے جن کی خاطر مسترد کی بات یہ بتا. وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلقت میں تانا تھا. وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. ہم اس پیغمبر سے عشق کرتے ہیں کہ جس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ایک مدینہ کے یہودی سردار ابو رافع نے کی. اس نے چوک میں کھڑے ہو کر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دی. پیغمبر کے خلاف اشعار کہے. پیغمبر کو بڑا بڑا کہا. ابو علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے مسجد نبوی کے محراب میں کھڑے ہو کر فرمایا کون ہے تم میں سے کہ جو میری عزت کا بدلہ لے. کون ہے تم میں سے جو میرے عشق میں میرے دشمن کو قتل کرے. جو میرے عشق میں میرے دشمن کو ٹھکانے لگائے گا میں اس کے لیے جنت کا فکر دیتا ہوں. میں اس کے لیے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. ابو علیہ السلام کی یہ بات سن کر سارے صحابہ مسجد نبوی میں تشریف فرما کے سب میں آ گئے. ایک صحابی کو دیکھا لوگوں نے تو وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا ہے. وہ آنکھوں سے نابینا ہے اور حضور کی یہ بات سن کر اسی وقت میں سجدے میں گر گیا اور ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا اے اللہ میں میدان بدر میں نہیں جا سکا. میں احد کے پہاڑوں پہ نہیں جا سکا. میں خیبر میں نہیں جا سکا. میں خندق میں نہیں جا سکا. اے اللہ پیغمبر کے ساتھ عشق مجھے بھی ہے. یہ پیغمبر کا دشمن میرے ہاتھوں سے قتل کرا کے میرے عشق کی تکمیل کر دے. میرے ہاتھوں قتل کرا کے میری محبت کے داغیے کو اونچا کر دے. میرے دوستوں اس مدینے میں سجدے میں پڑھ کے نبی کے عشق کو پورا کرنے کی دعا فرمائی ہے. وہ دعا زمین سے اٹھی عرش چیرتی ہوئی اللہ کے دربار میں پہنچ گئی ہے. میرے دوستوں صبح کا وقت ہوا. وہ صحابی پیغمبر کا عاشق ہے. وہ مدینہ صحابی ہے. میرے جھم کے نوجوان اس مدینے عاشق کی بات سن لیں. وہ پیغمبر کا جلیل القدر صحابی ہے. اس نے ایک خنجر کہیں کے لیا. خنجر لے کر تیز کیا. اس کو کپڑے کے نیچے چھپا لیا اور چھپا کر کسی آدمی سے پوچھا ابو رافع یہودی اس کا ابو رافع جو یہودی ہے اس کا محل کہاں ہے. اس کا گھر کہاں ہے. ایک آدمی نے کہا کہ مدینہ سے 1 میل کے فاصلے پر ابو رافع کا محل ہے. وہ مدینہ صحابی آہستہ آہستہ پیدل اس یہودی کے گھر کے دروازے کے پاس پہنچا. دربان سے کہا میں اس سردار سے ملنا چاہتا ہوں. اس نے اجازت دے دی. یہ اندر چلے گئے. پتا چلا کہ سردار کسی کام میں مصروف ہے. وہ بیٹھ گئے. عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. اس کے بعد مغرب کا وقت ہو گیا. ایک کونے میں بیٹھے رہے. دربانے نے سوچا یہ تو مسافر ہے جو ملنا چاہتا ہے. چلو رات یہاں قیام کرے گا. عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہوا. اس کے بعد 10 بج گئے. اس کے بعد 11 بج گئے. اس کے بعد 12 بج گئے. اس کا عشق اس صحابی کا عشق انگڑائیاں لے رہا ہے. اس کا عشق معجزن ہے. اس کے عشق میں حرارت پیدا ہوتی ہے. اس کے عشق میں گرمی نفس پیدا ہوتی ہے. اس کے عشق میں طبیعت ہوتی ہے. اس کے عشق میں بلبلا آتا ہے. اس کے عشق میں جناب علی سرور اور کیف آتا ہے. یہ اس سردار کے حجرے کا پتہ کر کے اس کا مقام پوچھ کر اس کا دروازہ پوچھ کر بالا خانے پہ چل جاتا ہے. پتا چلا کہ ابو رافع اس کمرے میں شطرنج کھیل رہا ہے. وہ باہر بیٹھ گیا ہے. آپ کے وقت شطرنج ختم ہو گئی. لوگ سو گئے. اس کے ساتھی بھی سو گئے. یہ دروازے پہ بیٹھا ہے. نابینا صحابی ہے. وہ جب سو گیا یہ اس دروازے سے اندر چلا گیا. اس کے خراٹوں کی آواز سنتا ہے. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. یہ ابو رافع نبی علیہ السلام کا دشمن ہے اور یہ صحابی نابینا ہے. اس کا نام تاریخ کی کتابوں میں عبداللہ ابن ابی عتیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس کے ہاتھوں میں وہ خنجر پکڑا ہوا ہے. جہاں سے خراٹوں کی آواز آتی ہے زور سے ایک خنجر اس
کے سر کے اوپر رسید کرتا ہے، اس کی چیخ نکلتی ہے، ایک خنجر اور مارتا ہے، چیخ بند ہو جاتی ہے، لہو بہنے لگتا ہے۔ اس میں صحابی نے سمجھا کہ کام پورا ہو گیا، وار پورا ہو گیا، یہ قتل ہو گیا، نبی کا دشمن جہنم میں رسید ہو گیا۔ یہ ارادہ کر کے خون بہتا ہوا اس کو محسوس ہوا، وہ کمرے سے باہر نکلا، باہر نکل کر سیڑھیوں سے اٹھتا ہوا اس محل کی فصیل کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ دل میں خیال آیا کہ تو یہاں سے جا رہا ہے، شاید پیغمبر کا یہ دشمن زندہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ صبح کو یہ پتا چلے کہ سرکار یہود اور نبی کا دشمن ابھی زندہ ہے، تیری جنت تو چلی گئی، تیرا عشق تو پورا نہ ہوا، تیری محبت تو پوری نہ ہوئی، یہ میرے نبی کے عشق کا معاملہ ہے، اس کی محبت کا معاملہ ہے۔ تو وہاں فصیل پر بیٹھ گیا اور جناب علی یہ خیال کیا کہ جب تک اس سرکار یہود کے قتل کی آواز اور اس کی موت کی آواز میں اپنے کانوں سے نہیں سنوں گا، اس وقت تک میں مدینے میں نہیں جاؤں گا۔ دیوار کے اوپر بیٹھ گیا ہے، تہجد کا وقت ہوا۔ عربی زبان میں جو آدمی موت کی خبر کا اعلان کرتا ہے اس کو نائی کہتے ہیں۔ ایک آدمی اس یہودی سردار کا غلام ہے، اس نے کمرے میں آ کر کیا دیکھا کہ اس کا سردار قتل ہوا پڑا ہے، لہو میں لت پت ہے اور جان نکل چکی ہے۔ اس نے مکان کی چھت سے کھڑے ہو کر کہا کہ لوگوں ان سیدنا کعب بن اشرف قد قتل، اور لوگوں ہمارا سردار کعب بن اشرف قتل ہو چکا ہے۔ یہ بات انہوں نے سنی، تہجد کا وقت ہے، فصیل کے اوپر سے جوش عشق میں چھلانگ لگائی، زمین پر گرے، ادھر زمین پر گرے، ٹانگ پر گرم آ گیا، ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ سے وہ صحابی عاشق صحابی گھسٹتا مدینے کی طرف چل پڑا۔ آہستہ آہستہ وہ مدینے کی طرف خرامہ جا رہا ہے۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچتا ہے فجر کی اذان ہو چکی ہے، لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ یہ صحابی بھی مسجد نبوی میں چلا گیا اور اسی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا جہاں کل اسی وقت اس نے سجدے میں پڑھ کے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے قریب بیٹھا ہے، نبی کی صحبت میں بیٹھا ہے۔ اتنے میں آسمان سے جبرائیل تشریف لاتے ہیں، حضور علیہ السلام کو آ کر جبرائیل نے مبارک دی کہ اے پیغمبر تجھے مبارک ہو، تیرے دشمن کو آج کی رات تیرے ایک عاشق نے قتل کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا وہ عاشق کہاں ہے؟ تو جبرائیل نے کہا وہی دیکھو، وہ کونے میں تیرا نبینا صحابی عبداللہ ابن ابی عتیق بیٹھا ہوا ہے۔ میں عرش سے اس لیے آیا ہوں کہ خدا نے ایسی ہو گئی کہ جیسے آج تک کبھی ٹوٹی بھی نہیں تھا۔ یہ عشق تھا، یہ کہو کیا تھا؟ عشق تھا۔ احد کی لڑائی میں ایک صحابی کی لاش تڑپ رہی ہے، تڑپتے ہوئے صحابی کے قریب ایک آدمی گیا، اس نے اشارہ کر کے اس کو قریب بلایا۔ اس تڑپنے والے صحابی نے اشارہ کر کے کہا کہ اپنا کان میرے پاس کرو۔ اس نے کان قریب کیا۔ یہ جانے والا صحابی اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا، اس نے پانی کا مشکیزہ ایک کر رکھا، اس کی بات سننے کے لیے کان اس کے قریب کیا اور کہنے لگا بتا کیا بات ہے؟ دوائی چاہتا ہے، مرم پٹی کرنا چاہتا ہے، دودھ چاہتا ہے، پانی چاہتا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں چاہتا، میرا آخری وقت ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے زمین کی خوشبو آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک دفعہ محمد کا چہرہ دیکھ لوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ صحابی ان کا نام زیاد بن مسکن ہے، اس نے پانی کا مشکیزہ ایک طرف رکھا تھا، اس نے اس تڑپتے ہوئے تڑپنے والے صحابی کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور کندھے پر اٹھا کر آہستہ آہستہ میرے نبی کے دربار سے لے چلا، پہاڑوں کے اوپر چڑھتا چڑھتا حضور کے قریب پہنچا۔ جب دور سے اس تڑپنے والے صحابی نے نبی کا چہرہ دیکھا، اس نے کہا اب مجھے چھوڑ دو۔ اس کو چھوڑ دیا گیا، وہ خود گھسٹتا میرے نبی کے قریب پہنچا۔ حضور ایک پتھر کے اوپر پہاڑ کے اوپر رونق افروز تھے، آپ کے قدم زمین کی طرف لٹک رہے تھے۔ وہ صحابی تڑپتا ہوا میرے نبی کے قریب پہنچا اور اپنے مخصاروں کو پیغمبر کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ لگا دیا۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا، حضور نے دیکھا یہ کون ہے؟ آپ نے غور کیا تو فرمایا لوگوں یہ زیاد بن مسکن ہے، اس کے چہرے کے زخم آئے ہیں۔ لوگوں اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو وہ زیاد کے چہرے کو دیکھ لو، یہ سیدھا جنت میں جا رہا۔ اسی حالت میں زیاد بن مسکن کی جان نکل گئی تو کہنے والے نے کہہ دیا اور نکل جائے تم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو۔ یہ عشق ہے کہ نہیں؟ تو میں چاہتا ہوں میرے پیغمبر سے صحابہ نبی کے عاشق تھے، اتنا بڑا بھی تو نبی کا عاشق ہوگا۔ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، آپ نے فرمایا اے لوگوں بیٹھ جاؤ۔ ایک لمحے میں سارے صحابی بیٹھ گئے۔ حضور اٹھ کر باہر جانے لگے تو آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، اس کا ایک پاؤں درویز کے اوپر ہے، ایک نیچے ہے، وہ وہی بیٹھ گیا ہے۔ حضور نے اس سے پوچھا کہ نہیں تو سیدھا ہو کر کیوں نہیں بیٹھا، تو نے اپنا پاؤں سیدھا کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے جواب کیا عجیب دیا، اس نے کہا کملی والے جب آپ کا حکم میرے کانوں میں آ گیا تو میں نے سوچا اب اگر سیدھا ہوتا ہوں تو فرمان کی بجا آبری میں دیر ہو جاتی ہے۔
حضور سامنے بکری کے بارے میں تشریف لے گئے تو وہاں بکری کے بارے میں ایک صحابی کو دیکھا وہ بکری کے بارے میں بیٹھا ہوا ہے. حضور اس کے قریب پہنچے اور آپ نے حساب فرمایا کہ تو بکری کے بارے میں بیٹھ گیا. ابو دردا میں نے تجھے تو نہیں کہا تھا بیٹھ جاؤ, تو یہاں بارے ہی میں بیٹھ گیا. ابو دردا نے کہا کملی والے آپ کی آواز جب بکری کے بارے میں آئی تو میں یہی بیٹھ گیا, بکریوں کے درمیان بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا تو بکریوں کے درمیان کی بیٹھا. تو ابو دردا نے جب تاریخی جملہ کہا اس کا ترجمہ کسی شاعر نے کیا ہے. ابو دردا نے کہا کملی والے درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے. ابو دردا نے کہا کہ درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے اور تیری محفل میں غنیمت ہے کہاں بیٹھ گئے. بات تیرے عشق کی ہے, بات تیری محبت کی ہے, بات تیرے پیار کی ہے. پیار کی ہے کہ نہیں؟ اور ان سے بڑا بھی تو دنیا میں عاشق ہو سکتا ہے دونوں. ہاں ہمیں خبر ہے علماء دیوبند کو اس جماعت پر کہ جس جماعت کا عشق ان صحابہ کے عشق سے ملتا ہے. اس جماعت کو جانتے ہیں وہ جماعت میرے پیر مرشد قاسم نانوتوی کی جماعت ہے. وہ قاسم نانوتوی کہ جو نبی کے روزے سے گیا, باہر روزے سے کھڑا ہو کر رونے لگا. کسی نے کہا اندر نہیں جاتے, فرمایا اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. جب دوسرے دن اندر گئے تو مسکراتے ہوئے باہر نکلے. کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا میرے آقا کا مجھ پر تو اتنا کرم تھا کہ بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے. میرے آقا کا مجھ سے اتنا ہے کہ 7 دن پیچھے اپنا جوتا اتار دیتا ہے. اور لوگوں نے کہا کہ جہاں پتھر ہے آپ کے پاؤں سے گر جائیں گے, تو نانوتوی نے جواب دیا کہ بات پتھروں کی نہیں ہے, بات میرے محمد کے عزت کی ہے کہ میں جوتا اس لیے اتارتا ہوں کہ شاید ان پتھروں سے 1400 سال پہلے آمنہ قطر یتیم کے نبوت والے قدم آئے ہو. نانوتوی کا مستاق جوتا کہیں ان قدموں کے اوپر نہ جائے. وہ قاسم نانوتوی نبی کے روزے سے واپس آتا ہے تو پیغمبر کے روزے کو خطاب کر کے کہتا ہے ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں سکھا ہوتا, جب بس چلتا تو مر کر بھی میں تجھ کے میں سکھا ہوتا. یہ نبی کا تھا. یہ کیا تھا؟ اور جملے میں عاشق لڑے آپ نے دیکھے, میں نے نہیں دیکھے. بڑے بڑے عاشق لوگ آئے, لیکن جو عشق میرے پیر مرشد قاسم نانوتوی نے پیش کیا ہے اس کی مثال کوئی ہے. حضرت نانوتوی کے سن غیر ہوا تھا آپ کو سنانا چاہتا. سنیں گے آپ کی؟ اور لوگ جو آج تک حضرت نانوتوی کی طرف سے کہیں شائع نہیں ہوئے, عزت کی حد ہو گئی. اگر آپ توجہ کریں گے تو آپ کو سناؤں گا, ٹھیک ہے نا؟ توجہ کریں گے. حضرت نانوتوی نے میرے پیغمبر کے ساتھ جس عزت کا مظاہرہ کیا ہے اس کی مثال پوری دنیا کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی. حضرت نانوتوی نے حضور کے عشق میں کیا عجیب بات طریقہ کہی ہے. حضرت نانوتوی فرماتے ہیں سب سے پہلے سمجھو ہے کہ سب سے پہلے نصیحت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. سب سے پہلے نصیحت کے انوار سے اور نقش روح محمد بنایا گیا, اور پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بجل کونوں مقام کو سجایا گیا. پھر اسی نقش کو سب سے پہلے نصیحت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا, اور پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بجل کونوں مقام کو سجایا گیا. وہ محمد بھی, احمد بھی, محمود بھی, اس میں مطلق کا شاہد بھی, مشہود بھی, اور علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی. ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا, ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا, اور اس کی شفقت اور بے حد سے بے انتہا, اور اس کی رحمت تخیل سے دینا گیا, اور جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اور اس کی رحمت سے اس کو بٹھایا گیا. حضور کی شفاعت کا ذکر کرتے ہیں حضرت نانوتوی کہ حضرت کاظم مجھے اس لیے ہے اے قاسم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے. وہ حضرت کاظم مجھے اس لیے ہے اے قاسم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ, اور جس کے دامن میں جنت بسائی گئی, اور جس کے دامن میں جنت بسائی گئی, اور جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. یہ نبی کا عشق تھا. اس کھاتے نہیں اور دونوں ایسا عشق کسی نے پیش کیا. میں اس قاسم نانوتوی کو سلام کرتا ہوں کہ جس کے بارے میں شعر کشمیری کہتا ہے جب شاہ سے کونے مکوں کی راہ دکھلاتا رہا,
اور گمراہوں نے شرک کو توحید سکھلاتا رہا اور پرچم اسلام ادر درخ سر کے روپ میں مستقبل کی 4 دیواروں سے لگاتا رہا۔ مولانا شیر احمد مدنی نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں آپ کے سامنے قاسم نانوتوی کا شجرہ نسب بیان کروں۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ شجرہ نسب سننا چاہتے ہیں کہ میرے پیر مرشد کا شجرہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ ایک ایسی جماعت ہے کہ جس کا شجرہ پاکستان سے ہو کر براستہ ہندوستان ملکہ وکٹوریہ تک پہنچتا ہے۔ اور وہ پہنچتا ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا شاہی مسجد کا مسئلہ کس نے کھڑا کیا؟ یہ اس کے رسول ہے اور بولنے شاہی مسجد میں کہتے ہیں کہ جناب نعرہ رسالت مرد آباد کا فلاں نے نعرہ لگایا۔ میں نے کہا کہ جس آدمی نے نعرہ لگایا وہ بھی مرتد ہے، جس نے سنا وہ بھی سن کر چپ کر گیا وہ بھی مرتد ہے، اور جو اس نعرے مرد آباد کو سن کر چپ کر کے گھر آ گیا اور 8 دنوں کے بعد جب مرزا طاہر سے 10 لاکھ کا چیک مل گیا اس کے بعد وہ کام پرسوں کرنے لگا، وہ ڈبل مرتب ہے۔ وہ ڈبل مرتب ہے کہ نہیں؟ یہ تو عشق ہے، یہ عشق والی بات ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں کہ میں آپ کو شاہی مسجد کے واقعے کی تفصیل بتاؤں، لیکن ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہماری حکومت نے شاہی مسجد کے واقعے کے بارے میں کورٹ کے ایک جج کو مقرر کیا تھا کہ وہ تحقیق کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ مقرر کیا تھا کہ اس جج صاحب نے وہ تحقیق مکمل کر کے گواہوں کے بیان مکمل کر کے وہ فیصلہ گورنر صاحب کی ٹیبل پر رکھ دیا، لیکن آج تک وہ فیصلہ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ یہ مدعی تھے کہ نہیں کہاں نے نعرہ لگایا، ان کو چاہیے نہیں تھا کہ مطالبہ کرتے کہ جناب اس فیصلے کا اعلان کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ ان کا حق تھا نا بھائی فیصلہ ہو گیا، تحقیق مکمل ہو گئی، اب اس گروہ کو چاہیے تھا کہ وہ مطالبہ کرتا کہ جناب علی فیصلے کا اعلان کرے، لیکن آج تک ہم ذمہ دار مدعیوں نے وہ محمود رکھ لی جس کی شکل بجلی سے ملتی ہے۔ میں لمبی بات نہیں کرتا، وہ جناب علی اس کی طرف سے کوئی مطالبہ آج تک نہیں آیا ہے، بولے ہم مطالبہ کرتے ہیں گورنر صاحب وہ فیصلہ جو تمہاری ٹیبل پر پڑا ہے اس فیصلے کو فوری طور پر اعلان کیا جائے۔ اگر اس فیصلے کے مطابق کوئی دیوبندی تعلق رکھنے والا علماء دیوبند سے وہ مرد آباد کہنے کے جرم میں پکڑا جائے یا ثابت جرم اس پر ہو جائے تو ہم دیوبند کے اس سٹیج سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو لاہور موتی دروازے پہ کھڑا کر کے اس کو گولی مار دی جائے۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی ایسا آدمی تمہیں نہیں ملتا اور کسی نے وہاں مرد آباد کا نعرہ نہیں لگایا اور شاہی مسجد کے منتظمین اس سلسلے میں ملوث نہیں ہے، جو ان کا الزام جھوٹا ہے کہ جن لوگوں نے الزام لگایا ہے ان کو موتی دروازے میں کھڑا کر کے کم مار جائے۔ اس لیے کہ امت مسلمہ کو انہوں نے ایک نئے اختلاف میں کھڑا کر کے ملوث کرنے کی سازش کی تھی۔ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ یہ بھی قادیانیوں کی سازش تھی۔ فیصلہ باد سے 5,000 مرزائی پورے ضلع سے اس لاہور کی شاہی مسجد کے سلسلے میں شاہی مسجد میں گئے تھے ان کی حمایت کرنے کے لیے۔ میرے دوستوں یہ بات میری لمبی ہے، میں اس پر آنا چاہتا۔ میرا تعلق اس قاسم نانوتوی سے ہے جس کو ایک طرفہ کہتا ہے یہ گستاخ رسول ہے۔ گستاخ رسول وہ ہوتا ہے جو مدینہ سے 7 میل پیچھے جوتے اتار کے وہ گستاخ رسول ہے، اور جو پیغمبر کے مسلح کے کھڑے ہوئے امام کو کافر کہے وہ عاشق رسول ہے۔ جو مدینے سے 7 میل پہلے جوتے اتار کے نبی کے عشق میں وہ گستاخ رسول ہے، اور جو نبی کے مسلح کے کھڑے ہوئے امام کو کافر کہے وہ عاشق رسول ہے۔
وہ رسید احمد گنگوہی گستاخ رسول ہے جس کے پاس ایک آدمی مدینہ کا رومال لے کر آیا. حضرت گنگوہی نے اس رومال کو آنکھوں سے لگایا, چومتے رہے. کسی نے کہا یہ رومال تو کراچی سے بن کر جاتے ہیں, آپ اس کو کیوں چومتے ہو؟ فرمایا میں اس لیے چومتا ہوں کہ اس رومال کو محمد کے مدینے کی ہوا لگی ہوئی ہے. یہ ان لوگوں کا عشق تھا. ہمارا تعلق اس قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے کہ جن کے علم کا شجرہ شاہ ولی اللہ سے ہو کر مدینے تک پہنچتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ مدرسہ آپ کے سامنے ہے. ان تمام مدارس کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے ہے جو صحیح معنوں میں اہل سنت والجماعت کا مرکز ہے, اور اس کے بانی مولانا قاسم نانوتوی سے. میرے دوستو, ان کا سلسلہ علم مدینے تک پہنچتا ہے. قاسم نانوتوی نے علم حاصل کیا شاہ صاحب سے, شاہ صاحب نے شاہ عبد الغنی سے, شاہ عبد الغنی نے شاہ عبد العزیز سے, شاہ عبد العزیز نے شاہ ولی اللہ سے, شاہ ولی اللہ نے شیخ ابو طاہر مدنی سے, شیخ ابو طاہر مدنی نے علامہ محمد بن احمد صاحب مجمع الجہاد سے, علامہ محمد بن احمد نے شیخ ربیع بن سلی سے, شیخ ربیع بن سلی نے شیخ حسان الدین صاحب کنز العمال سے, شیخ حسان الدین نے امام ابو اسحاق ترمذی سے, امام ابو اسحاق ترمذی نے امام بخاری سے, امام بخاری نے حضرت حماد سے, حماد نے عبداللہ بن مبارک سے, عبداللہ بن مبارک نے امام ابو حنیفہ سے, امام ابو حنیفہ نے انس بن مالک سے, اور انس بن مالک نے محمد رسول اللہ سے. میرے پیر اور مرشد کے علم کا سلسلہ مدینے تک پہنچتا ہے, اور میرے پیر مولانا رشید احمد گنگوہی کے تقوی اور ولایت کا سلسلہ بھی مدینے تک پہنچتا ہے. مولانا رشید احمد گنگوہی نے ولایت کا فرق سیکھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے, حاجی امداد اللہ نے میاں جنیر محمد سے, میاں جنیر محمد نے شیخ عبد الباری سے, شیخ عبد الباری نے شیخ عبد الحادی سے, شیخ عبد الحادی نے شیخ عبدالدین سے, شیخ عبدالدین نے شیخ عبد القدوس گنگوہی سے, شیخ عبد القدوس گنگوہی نے شیخ عبد الحق محدث دہلوی سے, شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے شیخ نظام الدین اولیاء سے, شیخ نظام الدین اولیاء نے خواجہ جلال الدین قانیسی سے, خواجہ جلال الدین قانیسی نے خواجہ علاء الدین صابر کلیری سے, علاء الدین صابر کلیری نے حضرت بابا فرید الدین گنشکر سے, بابا فرید الدین گنشکر نے خواجہ مودود چشتی سے, خواجہ مودود چشتی نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے, معین الدین چشتی اجمیری نے خواجہ علی اجمیری سے, خواجہ علی اجمیری نے خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی سے, خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے خواجہ محمد بن عارف سے, خواجہ محمد بن عارف نے سلطان ابن ہدارہ سے, سلطان ابن ہدارہ نے خواجہ فضیل بن ایاز سے, خواجہ فضیل بن ایاز نے حضرت حسن بصری سے, اور حسن بصری نے علی المرتضیٰ سے, اور علی المرتضیٰ نے محمد رسول اللہ سے. میں نے کہا ولایت کا سلسلہ بھی میرے پاس ہے اور علم کا سلسلہ بھی میرے پاس ہے. تین دفعہ تیرا سلسلہ کہاں تک پہنچتا؟ ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں جب پورا ملک مرزائیوں کے خلاف احتجاج کر رہا ہے, ایسے وقت میں ایک آدمی یہ کہے کہ جو دیوبندی سے مسافہ کرے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا, یہ کوئی بات بنتی ہے؟ بولنے میں ابھی پچھلے دنوں فیصلہ آباد میں ایک مولوی صاحب نے کہا کہ جس کا نکاح دیوبندی پڑھائے اس کی اولاد حرامی ہوتی ہے. نعوذ باللہ. آپ اندازہ لگا کتنے بڑے دکھ کی بات ہے. پاکستان میں فرقہ واریت کتنی زہرناک ہے, المناک ہے. ٹھیک ہے نا. فرقہ واریت سے ہمیں بچنا چاہیے. میں نے وہاں ایک جگہ کہا, میں نے کہا تم اس کی بات کرتے ہو کہ جس کا نکاح دیوبندی پڑھائے اس کی اولاد ایسی ہے ویسی ہے. میں نے کہا بہاول نگر میں چند سال پہلے ایک بڑا لطیفہ مشہور ہوا. ایک مولوی صاحب نے تقریر کی, انہوں نے بھی یہی فتویٰ دیا کہ ہمارے حضرت صاحب کہتے ہیں کہ جس کا نکاح دیوبندی پڑھائے اس کی اولاد حرامی ہوتی ہے, اس کا نکاح نہیں ہوتا. مولوی صاحب اسی شہر بہاول نگر کے کم رکھتے جنہوں نے بڑے دیش میں آ کر بات کر دی. ایک بوڑھا اس مجمع میں موجود تھا, وہ بوڑھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اس بوڑھے نے قرآن سر پر رکھا اور سر پر رکھ کر کہا, حضرت صاحب میں آپ کے باپ کے نکاح کا گواہ ہوں, آپ کے باپ کا نکاح مولوی غلام قادر دیوبندی نے پڑھایا تھا. میں آپ کے باپ کے نکاح کا, میں آپ کے والد کے نکاح کا گواہ ہوں, اور آپ کے والد کا نکاح مولوی غلام قادر دیوبندی نے پڑھایا. تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں, اس آدمی نے کہا, بابا جی نے کہا کہ میں گزارش کرتا ہوں آپ کے باپ کا نکاح دیوبندی نے پڑھایا, لہٰذا آپ اپنے بارے میں وضاحت فرمائیں. آپ اپنے بارے میں کیا کریں, وضاحت فرمائیں. اب مولوی صاحب دیکھنے لگے ادھر
آئے بھائی صاحب کوئی بات تو اس کی جواب تو پائی میرا جواب میں کہا بڑے وہاں سے کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا میری صاحب ہم تقریر نہیں سنیں گے, پہلے اس کا جواب دو. آپ اپنے بارے میں وضاحت کریں. آپ نے خود فتویٰ دیا کہ جس کا نکاح دیوبندی پرائز کے اعلان حرامی ہے, اور آپ کے بعد کا نکاح دیوبندی میں پڑھایا. آپ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو مولوی صاحب نے کیا جواب دیا؟ کوئی اور جواب دیا ہے کہیں لگا یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے. یہ کیا ہوتا ہے وقت وقت کی بات ہوتی ہے. لوگ بات بڑی عجیب ہے, یعنی فتویٰ دیتے ہوئے نہیں سوچتے کہ اس کا اثر کیا ہوگا, کہتے یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے. اب یہ اوقات کے پاس یہ اب تو پل بن گیا نا ہماری پسند کا, یہ پہلے کچا پل تھا کشتیوں. اس کشتی میں لوگ سوار تھے, بہت سارے لوگ جمع تھے. تو جب کشتی درمیان میں گئی تو ایک آدمی نے کہا اللہ کشتی بچا. کشتی جو بھنر میں آ گئی ڈوبنے لگی, تو ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کشتی بچا. تو دوسرے نے کہا کہ تو وہابی ہے. دوسرے نے کیا کہا تو اس نے کہا کہ یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی. اور اس نے کہا یار ہے کہ آدم دستگیر ہماری کشتی پار لگا دے. پہلے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا, میری ہماری کشتی پار لگا. تو وہ ایک پڑھے لکھے ساتھی وہاں بیٹھے تھے ماشاء اللہ. انہوں نے کہا بھائی بات سیدھی, تم کہتے ہو تیرا میں تیر کشتی آ کر پار لگائے, اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 12 سال کے بعد ڈیرا پارتے ہیں, اور میری صبح اوقات عدالت میں تاریخ ہے. اس لیے اگر آپ میں سے کسی کے پاس وقت ہو آپ ان کو رکائیں اور 12 سال تک جمع رہیں, اور مجھے جلدی کام ہے اس لیے میں خدا سے کہتا ہوں کہ ابھی پار لگا دے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی تو اور اللہ کا نام لے کر اس سے بڑی کیا گفتاخ لے سکتی کہ قرآن کا نام لے کر قرآن کو لوگ بدلتے. ایک آدمی سے میں نے کہا کہ یار تو نماز نہیں پڑھتا. اس نے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں. میں نے کہا کہاں کہنا کہاں پڑھتا ہوں. تو میں نے کہا تیرے دروازے کے سامنے تو مسجد ہے, تو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا. کہنے لگا قرآن میں آیا ہے کہ نماز جماعت سے نہ پڑھو. دیکھو بھائی میں نے کہا قرآن میں کہا ہے, کہنے لگا قرآن میں نہیں آیا کہ ان صلاح کا سمہا ان صلاح کا سمہا. میں نے بدل دیا. بات سے بات نکل آئی, ایک بات یاد آئی. ایک آدمی سے میں نے کہا یار یہ جو تم 11 دیتے ہو 11 اس کا بھی کوئی ثبوت ہے؟ کہنے لگا اس کا ذکر تو قرآن شریف میں آیا ہے 11 شریف کا. میں نے کہا کہاں؟ کہنے لگا قرآن میں آیا والی فضری والا یار اثر دن 10واں رات 11 دن 10واں رات 11 ثابت ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی تحقیق دے. قرآن کا معنی بدل دیا صرف اس بیٹر بخش کے لیے. ایک آدمی میرے ساتھ کشمیر سے لڑ پڑا, اس نے کہا اس کو تم نے لیٹر بخش کیوں کہا؟ یہ تو کوئی شریف ہے, اس کو لیٹر بخش کیوں کہا؟ میں نے کہا لیٹر بخش اس لیے کہا کہ لیٹر بخش میں آپ بک پوسٹ بھی ڈال سکتے ہیں, آپ جناب علی رجسٹری بھی ڈال سکتے ہیں, آپ پارسل بھی ڈال سکتے ہیں, اور لیٹر بخش میں آپ برانگ بھی ڈال سکتے ہیں. تو میں نے کہا یہ جو مولوی صاحب کا لیٹر بخش ہے, یہ مولوی صاحب کا لیٹر بخش جس میں یہ 11 کا مسئلہ گڑا ہے, میں نے کہا اس لیٹر بخش میں کھیر شریف بھی آ سکتی ہے, حلوہ شریف بھی آ سکتا ہے, اور پلاؤ اور سیویاں شریف بھی, اور 11 والا برانگ بھی, یہ سارے اس میں آ سکتے. تو ہر بات سے بات نکلی. اس نے کہا کہ آپ بتائیں یہ 11 کیسے جائے گی؟ میں نے کہا قرآن شریف میں تو 11 کا ذکر کہیں. اس نے کہا پھر آپ بتائیں یہ کیسے نکل آئی؟ تو میں نے کہا میری سمجھ میں ایک بات آتی ہے. فارسی ایک محاورہ مشہور ہے, اس فارسی محاورے کا نام ہے کہ جب آدمی سخت پریشان ہو جاتا ہے نا تو کہتا ہے میں ششو پانی میں پڑ گیا. کہتا ہے کہ نہیں, جب سخت پریشان ہوتا ہے کیا کہتا ہے میں ششو پانی میں. 7 کہتے ہیں 6 کو, 5 کہتے ہیں 5 کو, 6 اور 5. میں نے کہا جب عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے تو ششو پانی میں پڑ جاتا ہے, اور جب مولوی صاحب پریشان ہوتے ہیں تو 11 میں پڑ جاتے ہیں. تو آج کے بعد جب بھی کوئی 11 کی بات کرے آپ کہو کہ تم ششو پانی میں تو نہیں پڑ گیا, جو بات کریں گے اس لیے ششو پانی میں پڑ چکا. اللہ تعالیٰ ہمیں پیغمبر کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ایک بات پر ہمیں سخت احتجاج کرنا. آپ نے سن لیا ہوگا کہ کل رات 1:30 بجے
خطیب پاکستان مولانا محمد ضیاء قاسمی کو حکومت نے گرفتار کر لیا اور 3 مہینے کے لیے ان کو نظر بند کر دیا گیا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ ہم گورنر پنجاب سے یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ گورنر صاحب مولانا ضیاء قاسمی کی گرفتاری سے تم قادیانیوں کا تحفظ نہیں کر سکتے. جس طرح قادیانیوں کا جنازہ اس ملک سے نکلے گا اسی طرح ان کا جنازہ بھی نکلے گا جو قادیانیت کا تحفظ کرتے ہیں. مولانا ضیاء قاسمی کی گرفتاری تم کو نہیں پڑے گی. مولانا منظور احمد سنیاسی کی گرفتاری تم کو نہیں پڑے گی. مولانا اللہ یار ارشد کی گرفتاری تم کو نہیں پڑے گی. اگر تم گرفتار کرنا چاہتے ہو اور تم قادیانیوں کے تحفظ کا تم نے ٹھیکہ اٹھا لیا ہے تو آؤ ہم سارا پنجاب سارا پاکستان اس وقت قادیانیوں کے خلاف بل کرے کار ہے. سب کو گرفتار کرو. ہم سب گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں. یہ مولانا سنیاسی کو اور مولانا ضیاء قاسمی کو اور مولانا اللہ یار ارشد اور شباب اہل سنت کے ملک منیر احمد فاروقی فیصلہ آباد کے صدر ان کو جب فوری طور پر رہا کرو. جب پورے پاکستان کے ان تمام لوگوں کو جو ختم نبوت کا نام لے اور قادیانیوں کے ساتھ احتجاج کرے ان تمام کو گرفتار کر کے جیلوں میں بھیج دو. اور جیلوں کو بھرنے کے لیے تیار ہے. اور آپ کی قسم ہمارے سر سوریوں سے کروائے ہم تنظیمیں پہن لے ہاتھوں میں ہتھیلیاں پاؤں میں پہننا پہن سکتے ہیں لیکن چاہوں کہ ناموس پر ایک لمحے کے لیے آج پڑھنے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اس طرح بات نہیں ہوگی کہ مظلوم ہمارا آدمی شہید ہوا. قاری بشیر احمد طالبان کا ہمارا آدمی شہید ہوا اور الحر رفیق اسٹوڈنٹ ہمارا شہید ہوا. مظلوم ہم ہیں اور تم مظلوموں ہی کو گرفتار کریں گے. مولانا ضیاء قاسمی کا کیا قصور ہے؟ مولانا سنیاسی رات کو طالبان میں جنازہ کرنے کے لیے جا رہے تھے. ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کہا مارا اور تم سے ذاتی کو پکڑے نہیں جاتے. تم سے عبد القار سے تقریب کار سے پکڑے نہیں جاتے. تم سے چور اور قاتل سے پکڑے نہیں جاتے. وہاں مدینے میں جب اسلام نافذ ہوا تھا تو چور میں کم ہو گئی تھی اور جب سے تم نے اسلام نافذ کیا ہے اس وقت سے چوریاں بڑھ گئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ اسلام نہیں ہے. ہمیں سمجھ میں بات نہیں آتی. کنجر پھرتے ہیں بدماش پھرتے ہیں ڈاکو پھرتے ہیں بے ایمان پھرتے ہیں تقریب کاٹ پھرتے ہیں. تم علماء کو کاٹ کرتے ہو. یاد رکھو عجیب خان نے بھی جب علماء کو جیلوں میں بند کرنا شروع کیا تھا اسی وقت سے ان کے رشتے برال کا وقت شروع ہو گیا تھا. اور جب ایوب خان کے برال کا وقت شروع ہوا تو دنیا کا کوئی چیلا کمتا اس کو بتا نہیں سکا. بتا سکا لوگ تو بڑے بڑے لوگ یہاں آئے آ کر چلے گئے نہیں چلے. ایک گورنر تھا یہاں جنرل غلام محمد خدا نام یہ کہتا تھا مولویوں کو قطار میں کھڑا کر کے گولی مار دوں گا. واجب سبحان اللہ. اور اپنا دماغ اتنا خراب تھا کہ لاہور میں میلا کرتے کرتے ایک دفعہ پاگل خانے میں چلا گیا. پاگل خانے کا نہیں چلی. جب پاگل خانے میں داخل ہوا تو ایک پاگل نے دوسرے پاگل میں کہا کہ لوگ وہ تیسرا بھی آ گیا. اس کی طرح اشارہ کر کے کہا کہ لوگ وہ تیسرا بھی آ گیا. اگر گورنر صاحب نے سن لیا تو اس نے مجھے کہا ہے کہ یہ تیسرا بھی آ گیا. اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا کہ تمہیں تمیز نہیں؟ اس نے کہا باق 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 کا تمیز نہیں میری بات ہے. اس نے کہا تمہیں پتا میں کون ہوں؟ تو یہ کون ہے؟ اس نے کہا میں گورنر جنرل آف مغربی پاکستان ہوں. تو اس پاگل نے کہا کہ جب ہم باہر ہوتے تو ہم بھی یہی کہا کرتے ہیں.